अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे, और आप लोग जहाँ भी रहो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चंद्रयान 3 का जश्न मनाने वालों कान खोल कर सुन लेना। ये बयान हम मुफ्ती सलमान अज़हरी जी से सुनेंगे, तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वो ढोल बाजों पर नाचेगा बाहर। किसी की माँ का इंतकाल हो, किसी के बाप का इंतकाल हो, क्या वो बाहर रक्स कर रहा हो, डांस कर रहा हो? मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ पाकीज़ा मुआशरा तुम्हें नाच गाने के लिए नहीं है। आज उम्मत कसम पुरसी के आलम में है। तुम्हारे कानों में अगर वो मुल्के शाम के बच्चों की चीख आई होती, रात पूरी बेकरारी में गुजर जाती। तुम फिलिस्तीन के बच्चों की आवाजें सुन लेते। बरसों हो गए मेरे अजीजों, एक रोटी का टुकड़ा भी अगर उनको मिल जाए तो छीना झपटी करते हैं। यहाँ तुम शादियों में खाने गटर और नालियों में फेंक देते हो। मुझे खुद याद है, आज से 4 साल पहले की बात, इराक में बगदाद शरीफ में 11वीं के मौके पर हम हाजिर थे। हमारे जितने साथी थे 11वीं करना चाह रहे थे। हमने कहा 11वीं करेंगे, पकाएंगे, हम ही खाएंगे, जितने खा रहे हैं वही खाएंगे। अल्लाह ने सबको आपको खिलाया है। आओ रिफ्यूजी कैंप में, जो जंगों में जिनके घर तबाह हो चुके, झोपड़ियां डालकर रह रहे हैं, हम बकरे काटते हैं, उन तक गोश्त पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी 11वीं है। लोगों ने 13 बकरे काटे थे। मैं सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूं, हम झोलियों में भर भर करके रिफ्यूजी कैंप गए थे और ले जाकर के जब तकसीम करने के लिए आए, वो बच्चे ऐसे लिपट पड़े थे कि हमारे कपड़े फट गए, सिर्फ एक एक टुकड़ा गोश्त का लेने के लिए। और जब एक पाव किलो का गोश्त का टुकड़ा किसी बच्चे को दिया जाता, वो चूमता था, आंखों से लगाता था, अपनी अम्मा को पुकारते हुए झोपड़ी में भाग रहा होता कि अम्मा गोश्त आ गया, गोश्त आ गया। ये मंजर देखकर जितने हम तकसीम करने के लिए गए थे रो पड़े थे मेरे अजीजों। ये हालात आज उसी रसूल की उम्मत के साथ हैं और तुम्हें जरा बराबर एहसास नहीं, दर्द नहीं। आज हमारे नाचने के दिन नहीं है, हमारे रक्स करने के दिन नहीं है। नौजवानों को नाचते हुए रक्स करते हुए देखते हैं तो दिल के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होती है। तुम्हें पता है मेरे आका ने फरमाया, चम्मच गिरने की जो आवाज आती है, इससे भी शैतान खुश होता है। घर के अंदर चम्मच गिरने की आवाज शैतान को वो भी अच्छी है। और जब औरत, इसीलिए बुजुर्ग फरमाया करते, जो पायल पहनती है उसमें घुंघरू लगे होते, मना है क्या उसके पायल के घुंघरुओं की आवाज पर शैतान नाचने लगता है। ये तो छोटी छोटी आवाजें, और तुम जो डीजे लगाते हो उससे तो पता नहीं कितनों के कलेजे फट जाएं, कितने हार्ट पेशेंट मर जाएं, कितनों के घरों के सामान हिल जाएं। तुम इतनी बड़ी बड़ी आवाजों पर रक्स करते हो, और क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? कहते तो है हम सुन्नत रसूल को आबाद करने जा रहे हैं, शादी सुन्नत रसूल है। भला ये मुमकिन कैसे है? मेरे नबी की सुन्नत अमल करने जा रहा है, हराम तरीके से इब्तिदा। बिल्कुल सही बात, पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, तुम अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे मोहब्बत करने वालों में हो, इश्क करने वालों में हो, तो तुम ये तमाम चीजें भूल जाओगे। एक बुजुर्ग ने फरमाया, कितनी प्यारी मिसाल है, कितनी प्यारी मिसाल है। एक यहूदी ने उनसे कहा, उस बुजुर्ग से कहा कि तुम्हारी कितनी जमातें हैं? एक मौलाना ये कहता है, एक मौलाना ये कहता है। यहूदी डिबेट कर रहा था। उन्होंने कहा है इख्तिलाफात है, काम मुझे लाल पसंद है, इनको हरा पसंद है, इनको काला पसंद है, हम में सबकी पसंद अलग अलग है। लेकिन जब हमसे ये कह दिया जाता है रसूलुल्लाह की ये पसंद है, हमारी सारी पसंदें कुर्बान कर देते हैं। फिर हमारे दरमियान लाल काला पीला नहीं आता, हम उस पर चलते हैं जो रसूलुल्लाह की पसंद है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये उम्मत का खासा होना चाहिए। आज ये फकीर कादरी आपके सामने आकर खड़ा होकर ये अर्ज कर रहा है, मेरे मुस्तफा को कैसा मुआशरा पसंद था, कैसा मुआशरा पसंद था। क्या आप वो बनना नहीं चाहेंगे जिसको देखकर रसूल पसंद करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसको पसंद करे?
مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کمرے میں تھا کچھ دنوں پہلے کسی پروگرام میں، اور ایک نوجوان لڑکا ملاقات کے لیے آیا، سج سنور کر کے، بہت عمدہ کپڑے پہنا، عمدہ خوشبو لگایا، سرما لگایا آیا۔ ملاقات کرنے کے بعد میں نے پوچھا کیا ہمیشہ اسی طرح کے لباس میں رہتے ہو؟ کہا نہیں، آج آپ سے ملنا تھا اسی لیے تیار ہو کر کیا یہ کپڑے پہن کر آیا۔ میں نے کہا میں تو ایک بہت چھوٹا آدمی ہوں، گنہگار آدمی ہوں، آپ نے مجھ سے ملنے کے لیے پورا حلیہ چینج کیا۔ کیا آپ کو خبر ہے اچانک ایک رات آئے گی جب ملک الموت روح نکالیں گے اور تم رسول اللہ سے ملنے کے لیے قبر جا رہے ہوں گے، تم قبرستان جا رہے ہوں گے۔ تم نے کبھی سوچا کہ میرے مصطفیٰ سے ملنے کے لیے مجھے جانا ہو تو میں کس طرح تیار ہوں گا؟ اس وقت ملک الموت تمہیں تیاری کرنے کا موقع نہیں دے گے، اسی لیے ہم وقت تیار رہو، جس دن بھی آ جائے اسرائیل لبیک کہو اور چل پڑو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میرے عزیزوں، کسی کو گناہوں کے اڈوں پر اٹھایا گیا تو اس کا خاتمہ کتنا برا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، لوگ کورونا میں مرنے والوں کے متعلق کہتے تھے ارے بیچارے کی موت ہو گئی، پلاسٹک میں ریپ کر کے اندر ڈال دیا گیا، 4 لوگ جنازہ پڑھے، اس سے زیادہ جنازہ پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ یہی حالات تھے، لوگ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بری موت ہے اور ڈر رہے تھے۔ بری موت اس کو نہیں کہتے، یہ پھیلی ہوئی وبائی بیماریوں میں بڑے بڑے بزرگوں کا بھی انتقال ہوا ہے۔ عشرہ مبشرہ، 10 جنتی صحابہ میں سے ایک صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، طاعون امواس پھیلی ہوئی بیماری میں ان کا انتقال ہوا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس صحابی کی بری موت ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری، ان کا انتقال ہوا، ان کی بیوی چوراہے پر جا کر کھڑی ہو کر اعلان کرتی تھی کہ اے لوگوں کوئی ہے آؤ، میرے شوہر کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی ہے نہیں۔ 4 لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ان کی بیوی کھڑی تھی۔ تو کیا مطلب ہے بری موت ہے؟ موت کا برا ہونا یا اچھا ہونا نہ بیماری پر ڈیپینڈ ہے نہ لوگوں کی کثیر تعداد پر ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں موت اچھی ہے یا بری کیسے۔ اگر تم ایمان پر مر جاؤ اور 1000 ٹکڑوں میں کٹ جاؤ، اچھی موت۔ اور اگر گناہوں کے اڈوں پر موت آئی، کفر پر موت آئی، پھر تمہیں 1,00,000 لوگوں کا کندھا بھی مل جائے، بری موت ہے، بری موت ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، نوجوانوں سے میں آج کہنا چاہوں گا، جی شب بالکل برات 15ویں شب ہے شعبان، اور سارے لوگ عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ 15ویں رات کو، شب برات کو بڑی رات منائی جاتی ہے۔ اپنے علاقے میں بھی تقریر میں مصروف تھا، اور رات کو صلاۃ التسبیح، عبادات سب۔ رات کے وقت کچھ نوجوان عیاشی کے لیے اس رات کو استعمال کرتے ہیں، باہر نکلے، بائک رائیڈنگ کیا، پٹاخے اڑائے، یہی سب کرتے ہیں۔ 2 نوجوان 16 سال کے اور 18 سال کی عمر کے تھے، بائک رائیڈنگ کرتے کرتے ہائی وے پہ گئے اور ایک ٹرک سے ٹکرائے، جگہ پر موت ہوئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بڑی رات تھی، حادثے میں موت ہو گئی، حادثے میں موت ہو گئی، بھیجا ہی باہر آ گیا، لایا گیا۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں، جب ان دونوں کی لاشیں لائی گئی گھر میں تو دونوں کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ یہ بڑی رات ہے، شب برات، ساری دنیا توبہ کرنے میں مصروف ہے، رب کے حضور مانگ رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، اور تمہیں شیطان کہاں لے کر گیا؟ تم شراب بھی پی لیے اور موت اسی حالت میں آئی۔ میرے عزیزوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنازہ اٹھانے سے کترانے لگ گئے۔ یہ ہے بری موت، چاہے اچھا دن بھی مل جائے، اچھی رات بھی مل جائے، لیکن موت اگر گناہوں پر آئی ہے تو سب سے بری موت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح مرنا چاہتے ہو دنیا میں؟ جاؤ گے، سب جائیں گے ہی، اور اگر کوئی یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ ابھی تھوڑی نہ موت آنے والی ہے تو مجھے بالکل لکھ صحیح کر کے بات دے ہے، دے موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کہ ابھی میں نہیں مرنے والا ہوں،
میرے عزیزو، 1 منٹ کا ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں۔ جی صحیح بات۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، فرماتے میں ایک سجدہ کرتا ہوں تو دوسرے سجدے تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا اس کا یقین نہیں بالکل لگتا۔ صحیح بات ہے۔ دوسرے سجدے تک کی بات ہے۔ آج آپ سب کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں جانا تو ہے اللہ کی بارگاہ میں، رسول پاک کی بارگاہ میں۔ اسی بے کو شک۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی 100 سال پہلے سے یہ سمجھاتے آ رہے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو سب مانیں گے حضور کی عزت دیکھ کر، آج مان لے میرے عزیز، آج مان لے۔ آج میں تمہیں دعائی دیتا ہوں، اے نوجوانوں، تمہارے کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تمہارے کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تم کربلا کی داستانیں سنتے ہو، مولا حسین کے شہزادوں کی شہادت سنتے ہو، لیکن کیا یہ رونے دھونے کے لیے شہادتیں بیان کی جاتی ہیں؟ کبھی تم میں سے کوئی کیوں نہیں کھڑا ہو کر کہتا میری عمر بھی 21 سال کی ہو گئی، 22 سال کی ہو گئی، لیکن دین بچانا تو دور کی بات ہے، میں اپنے آپ کے دین پر لانے کے لیے بھی اتنی محنت نہیں کیا جتنا وہ 3 دن تک لڑتے ہوئے بھوکے پیاسے اپنی جانوں کی قربانی دے کر چلے گئے۔ وہ علی اکبر، وہ امام قاسم، جن کی جوانیاں تھیں، وہ جوان لوگ ہی تو تھے، لیکن گھر سے نکل کر میدانوں میں اپنی جانیں قربان کی۔ تو ہماری جوانی کس بات کی ہے؟ کیا اس جوانی کے بارے میں کل قیامت میں سوال نہیں ہوگا؟ آج معاشرے کی تبدیلی یہ مت سمجھنا کہ اوپر سے آئے گی، زمین سے آئے گی، تم میں سے آئے گی، تمہارے درمیان سے آئے گی، اور اگر تم بدلنا چاہو تو بہت جلدی بدل جاؤ۔ اور آپ کو یہ بات بھی میں بتا دوں، جس دن تم بدل گئے حالات بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے۔ جتنے بھونکنے والے ہیں ان کے منہ پر رسی لگ جائے گی، جتنے دندناتے ہوئے ظالم کتے ہیں سب پر لگام لگ جائے گی۔ بس ان کتوں کو اس لیے آزاد چھوڑا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے بغداد میں تتاریوں نے حملہ کر کے پورے بغداد کو تباہ کر ڈالا تھا، توڑ دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنا دیا تھا، کسی کو اگر کلمہ پڑھتے دیکھتے تو مارتے تھے تتاری۔ ایک دن ویران بغداد ہے، سونا سونا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تتاریوں کی فوج کے ساتھ تتاری بادشاہ کی بیٹی سیر کے لیے نکلی ہے تو اچانک شام کے وقت اذان کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، وہ کھڑی ہو گئی، کہا ہم نے تو یہاں سروں کا انبار لگا دیا اور مسلمان کوئی نام سے بچا بھی نہیں، یہ اذان کی آواز کہاں سے؟ تو ناظرین، یہ تھا بیان مفتی سلمان اظہری صاحب کا، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ سچ میں موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ کچھ پل بات کیا ہو جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے اپنے آخرت کی ہر کسی کو تیاری کر کے رکھنی چاہیے کہ کب کیا ہو جائے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل پہ نیو آئے ہو تو چینل بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور پھر ملتے ہیں ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔